ہم مسلمان اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف رسول کی۔ تو ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں مگر اطاعت اگر ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی بھی تکلیف نہیں کرتا میں، کیا کوئی مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، ایک کتاب اللہ اور دوسری محمد کی سیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات خیر الامم نبی آخری زمان بننے کا شرف عطا فرمایا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو اس ہادی کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور آب حیات سے زیادہ مفید دین اسلام لے کر آئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ کیا تم پر میں نے پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ علیہ رضوان نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یا رب واشہد واشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا۔ اور قرآن پاک میں یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ فرماتا ہے آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو کیا اس کے بعد کوئی دین میں گنجائش رہ گئی کمی بیشی کے لیے؟ جو دین مکمل کر دیا گیا اس پہ کیا اضافہ کمی کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا ان کے پیروکار ہو سکتا ہے؟ غور کیجئے، تھوڑا فکر کیجئے۔ ہمارا مقصد کسی مسلک یا کسی فرقے کو چھیڑنا نہیں بلکہ اس گمراہی کو دور کرنا ہے جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہے بیماری کی طرح۔ ہم مسلمان اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عبادت صرف اللہ کی، اطاعت صرف رسول کی۔ تو ہم عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں مگر اطاعت، کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں، کوئی شافعی تو کوئی مالکی۔ کیا ان چاروں اماموں کو کیا نبوت ملی؟ انہوں نے جنت اور جہنم دیکھی یا قرآن پاک یا حدیث شریف میں ان کا ذکر آیا ہے؟ نہیں۔ ان اماموں کے پیروکاروں سے پوچھا جائے کہ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو تو کہتے ہیں یہ امام ہمارے لیے دین میں آسانیاں لے کر آئے۔ تو کیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین کو مشکل چھوڑ گئے تھے؟ محض اللہ۔ کیا ان ساری باتوں سے رسول کے قول اور عمل ٹکراتے نہیں؟ ان اماموں کا خود کا کہنا ہے کہ میرا کوئی قول نبی کی حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو اٹھا کے بلا جھجک دیوار سے مار دینا۔ تو پکڑ اماموں کی ہوگی یا تقلید کرنے والوں کی ہوگی؟ ذرا سوچئے یہ امام اگر دنیا میں نہیں آتے تو کیا دین مکمل نہیں تھا؟ یہ بھی چھوڑیے، اگر ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی بھی تکلیف نہیں کرتا میں، کیا کوئی مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اور جو ہمارے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت اور شریعت کو گلے لگاتا ہے تو بتائیں ان پہ کون سا فتویٰ لاگو ہوتا ہے؟ اپنے دل کے اندر بیٹھے ہوئے مفتی سے پوچھو۔ رسول کریم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھا، ایک کتاب اللہ اور دوسری محمد کی سیرت۔ کیا ہمارے نبی پاک رحمت اللہ عالمین نے یہ تو نہیں کہا کسی امام کی پیروی ضروری ہے، کسی پیر و مرشد کی ضروری یا کسی بابا یا ولی کے نقش قدم پر چلو؟ نہیں، کلمہ محمد کا بتایا ہوا ہے تو امامت بھی اس کی ماننی پڑے گی، تقلید بھی اس کی کرنی پڑے گی اور ان کی ہی سیرت اپنانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا